بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. تو بات چل رہی تھی کیا کسی کو یاد ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے چند انبیاء علیہم السلام کا واقعہ نقل کیا نا، جس میں کہا گیا تھا کیا حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، اس کے قوم نے اس کی نافرمانی کی، اس کو بھی ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. اس طریقے سے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا، اس طریقے سے اور قوم عاد کو بھی ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کیا ہے نہیں. تو لہذا یہ جو انبیاء علیہم السلام آئے تھے امت کی طرف، تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ دعوت دیے لوگوں نے نہیں مانا. تو آپ کا بھی یہی حالت ہے، آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگ نہیں مان رہے ہیں، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے دل کو کیا رکھیے؟ بڑا رکھیے اور تبلیغ اور دین کا کام کرتے رہیے. اس میں دل کو چھوٹا کرنے کی کیا نہیں کوئی ضرورت نہیں. صرف آپ نہیں نا، آپ کی طرح اور بہت سارے تھے، لیکن اگر اس پر عذاب آ جائے تو اس پر انبیاء علیہم السلام کا کچھ نہیں بگڑے گا تو اس وقت کے قوم کو بگڑے گا ہے نہیں. تو اسی کڑی میں سے اس کی قوم سمود کا قصہ ہے. قوم سمود سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کا قول. تو کیا کہہ رہے دیکھو، وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین. وفی ثمود، اور قوم سمود کے قصے میں، یا تو آپ اس کو عطف کر سکتے اہلکنا برنا، یعنی ای فی اہلاک ثمودہ، یعنی قوم سمود کو ہلاک کرنے میں بھی کیا ہے؟ بہت ساری نشانیاں ہیں. اذ قیل لهم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، بس چند دن مزے کر لو. کیا کر لو؟ چند دن مزے کر لو. کس نے کہا؟ قیل لهم، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا، اپنے قوم کو کہا، اے قوم تم نے میری بات کو تو نہیں مانا، بس کیا کرو؟ چند دن مزے سے رہ جاؤ، اس کے بعد عذاب الہی آ جائے گا اور مزہ دیکھ لو گے، ہے نا. ان کی کیا تھی؟ گناہ. یعنی تفسیر جلالین میں ہے بعد عقر الناقہ، حضرت صالح علیہ السلام کا اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو کاٹ ڈالا نالائقوں نے، ہے نا. اور بہت ساری کیا ہے، تو مطلب انہوں نے دعوت دیا، دین کی بات کو نہیں مانے، اس کے ساتھ الجھا جھگڑا کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو بھی کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تو وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور ہم نے قوم سمود کو ہلاک کرنے میں بھی کیا رکھا؟ نشانیاں رکھا. اذ قیل لهم تمتعوا، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، ایک مدت تک، چند دن تک کیا کر لو؟ مزے کر لو. حین بعض تفسیری کتاب میں ہے کتنے دن؟ 3 دن. کتنے دن؟ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے روگردانی کی، ہے نا، اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. فاخذتهم الصاعقة، تو ان کو کڑک نے آ کر کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. کس نے؟ کڑک. اچھا، وهم ينظرون، اور وہ دیکھتے رہ گئے. یعنی قوم سمود پر جو کیا آیا؟ عذاب آیا، ایک کڑک، ایک بجلی کی طرح کڑک آئی اور اس کو بالکل نست و نابود کر دیا، اور وہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے. ارے کیا ہوا؟ ارے کیا ہوا؟ بس 2-3 منٹ میں کام ختم، ہے نا. ایسا ہوتا ہے نا، بعض اوقات میں سونامی آتا ہے، آ کر کے 2 منٹ میں ایک دیش، ایک گاؤں کو بالکل کیا کر دیتے؟ تباہ برباد کر دیتے. دیکھتے لوگ دیکھتے مطلب بھاگ جاتے ہیں نا، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہی کہا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ تو وہ کھڑا ہو سکے، وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، نہ وہ بدلہ لے سکے. بدلہ لینا تو دور کی بات، کیا کھڑا ہی نہ ہو سکے. اس طرح گرایا، بس گرتے ہی رہ گئے اور دیکھتے ہی رہ گئے. سمجھ میں آیا؟ اس قدر سخت عذاب. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح کو ہلاک کرنے بھی کیا ہے؟ نشانیاں ہے. من قبل، اس سے پہلے، مطلب ہم نے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی کیا؟ ہلاک کیا. اس لیے آپ گھبرائیے مت، ہے نا. اس کڑی میں صرف آپ نہیں، آپ کے ساتھ اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام ہے.
انہم کانوا قوما فاسقین، یہ سب کے سب کیا تھے؟ فاسق اور گنہگار کیا تھے؟ قوم تھے۔ تو یہاں تک تو بالکل حل اتاک حدیث ضعیف ابراہیم سے لے کر یہاں تک اللہ کے رسول کو تسلی دینے کی بات تھی، کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ جو لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگ نہیں مان رہے ہیں، اس میں آپ کو دل کو چھوٹا کرنے کی کیا نہیں ہے؟ ضرورت نہیں، آپ ہمت سے کام کرتے رہیے، اس لیے کہ اس میں صرف آپ نہیں، آپ کی طرف بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ تو اس بات کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد اللہ کے رسول کی دل کے اندر کیا آیا؟ تسلی، ہمت آئی۔ اور بیچ میں آیا تھا کہ مہمانداری کی بات کیوں آیا تھا؟ کہاں تک ہے؟ اشارۃ الی فرج حق الانبیاء، کہ انبیاء علیہ السلام بچ جائیں گے اگر عذاب آ جائے، جیسے کہ حضرت لوط کے قوم پر آئے، حضرت لوط علیہ السلام بچ گئے، ہے نا، قوم نوح پر آئے، اور فرعون کے قوم پر آئے، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، ہے نا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں سے دیکھو کیا کہتا ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وَإِنَّا یہاں سے اللہ رب العزت اپنے وحدانیت کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ کس کو؟ اپنے وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں، اے قوموں، تم جو انبیاء علیہ السلام جو دعوت دیتے اس کو نہیں مانتے ہو، ایک خدا کے بجائے دو تین خدا کو مانتے ہو، ان سب خداؤں نے، ان سب تمہارے رب نے کیا کیا؟ کچھ بنایا ہے؟ نہ تو آسمان بنایا، نہ تو زمین بنایا، نہ تو تم کو پیدا کیا، کچھ بھی نہیں۔ اور ہماری وحدانیت دیکھو، ہم نے کیا کیا بنایا، والسماء بنیناها بأید، اور ہم نے آسمان کو بأید اپنی طاقت سے بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم کیا ہے؟ وسعت والے، یعنی ہم نے آسمان کو بنایا، ہے نا، اتنی بڑی آسمان، کتنی کشادہ آسمان، ہے نا۔ تو جس طرح آسمان کیا ہے؟ کشادہ ہے، تو اس طریقے سے اس سے بھی بڑا میری ذات ہے نہیں، میں بہت کیا ہوں؟ وسعت والا ہوں، اور جو چاہوں وہ بھی پیدا کر سکتے۔ لیکن تمہارے جو رب تمہارے کہنے کے مطابق، اے کفار، انہوں نے کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں بنایا، تو تم اس کو کیوں مانتے ہو؟ اس کو رب کیوں مانتے ہو؟ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور ہم نے زمین کو بچھایا، فنعم الماہدون، ہم کیا ہی خوبصورت بچھانے والے ہیں، نہیں، اس زمین کو بستر بنایا کہ تو کیا شاندار، اس طریقے سے خوبصورت انداز سے دنیا میں کوئی ہے بنانے والا؟ تمہارا رب ہے، تو ہم کس قدر شاندار بنانے والے ہیں۔ تو اس کو بھی دیکھ کر تم سبق لے سکتے ہو کہ اس دنیا کو، اس آسمان کو، اس زمین کو بچھانے والا کون ہے؟ ایک ذات ہے۔ تو وہی ذات تو کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ خواہ مخواہ تم دوسرے معبودوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ تو ایک بات کا کیا؟ وحدانیت، ہے نا۔ دوسری تفسیر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اللہ رب العزت اپنے قدرت کو دلیل سے کیا کر رہے ہیں؟ مزین کر رہے ہیں، اپنے قدرت کو دلیل سے بیان کر رہے، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، ہم نے تم سے پہلے قوم لوط کو ہلاک کیا، قوم عاد کو ہلاک کیا، ہے نا، قوم فرعون کو ہلاک کیا، بہت سارے قوموں کا کیا کیا؟ ہلاک کیا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ان کو پھر زندہ بھی کریں گے۔ یہ ہمارے لیے کیا نہیں ہے؟ مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں، بہت آسان ہے۔ کیوں؟ والسماء بنیناها بأید، ہم نے اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے کس کو بنایا؟ آسمان کو بنایا، زمین کو بچھایا، اور کیا ہی ہم خوبصورت بچھانے والے ہیں۔ تو ان چیزوں کو پیدا کرنا اور بنانا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا تم کو دوبارہ زندہ کرنا یہ مشکل کام ہے؟ تم کو تو ایک مرتبہ ہم نے پیدا کر دیا اور پھر ریپیئرنگ کرنا نتھنگ، یہ کچھ نہیں ہے یا نہیں؟ اس لیے تم لوگ گھبراؤ مت، اور تم لوگ مطلب دھوکا مت کھا جاؤ کہ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ ہم سب سے زیادہ کیا ہے؟ قدرت والے ہیں اور طاقت والے ہیں۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، اور ہم نے آسمان کو بنایا بأید، عید کا مطلب ہاتھ، یہاں پر ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے نا، طاقت، اور ہم نے قدرت سے کیا بنایا؟ آسمان کو بنایا، وإنا لموسعون، اور ہم بے شک وسعت والے ہیں، والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور ہم نے زمین کو بچھایا، فنعم الماہدون، سو ہم کیا ہی بہترین بنانے والے ہیں، کیا ہی بہترین بچھانے والے ہیں۔ فنعم الماہدون یا کون سا صیغہ بتاؤ تو یاد ہے؟ افعال تعجب ہے نا، افعال اللہ رب العزت کیا ہی بنانے والا ہے، کیا ہی شاندار ہے۔ ما احسن زیدن، زیاد کیا ہی
خوبصورت ہے. کیا ہی زید اچھا ہے نا. کہاں پڑھے؟ نحو میر میں بھی پڑھے, نحو میر بھی پڑھے اور علم الصیغہ میں بھی پڑھے. گدے تم لوگوں نے صرف پڑھا لیکن اس کو پیرا نہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے نا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ, اور ہم نے ہر چیز سے خلقنا پیدا کیا, زوجین جوڑا جوڑا. تو ہم نے محاورہ ترجمہ کیا, ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا, لعلکم تذکرون, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دیکھو جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا سب میں کیا ہے؟ جوڑا جوڑا ہے نا. ایک چیز کے بالمقابل دوسری چیز ہے. جیسے دیکھو دن رات, دن مرد عورت, چاند سورج, زمین آسمان, سفیدی سیاہی ہے نا. تو جتنے چیزوں دیکھو گے, پھول میں بھی دیکھو, آج کل سائنس اس بات کا کیا ہے اقرار کر چکے ہیں کہ جتنے چیزیں سب کیا ہے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے نہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ تم کیا کرو, اس سے نصیحت حاصل کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, سو اللہ رب العزت کی طرف دوڑو. یعنی اللہ رب العزت نے جو بات کہا ان باتوں کو عمل کرو, ان باتوں کو مانو. جن باتوں سے روکا ہے اس کو مت کرو. کیوں؟ جو اللہ رب العزت نے آسمان بنایا, زمین بنایا ہے نا, ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا, تو وہی کیا ہے عبادت کے لائق ہے. لہذا اسی کی طرف دوڑو اور اسی کی کیا کرو, بندگی کرو. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں تو صرف اس کی طرف سے کیا ہوں, کھلم کھلا ڈرانے والا. یعنی اللہ کے رسول کے کام کیا ہے؟ لوگوں کو ڈرانا, بتلانا. بس اللہ رب العزت ایک ہے, اس کے عذاب ایسا ہے نا, جنت بنایا, دوزخ بنایا, اس سے تو زیادہ کچھ نہیں نا. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور تم اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ ٹھہراؤ. انی لکم منہ نذیر مبین, بے شک میں اس کی طرف سے کیا ہوں, کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں.